اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درد شقیقہ۔ درد شقیقہ سے مراد طبی زبان میں اس کو درد شقیقہ کہتے ہیں، اور ڈاکٹری زبان میں اس کو جو ہے مائیگرین کہا جاتا ہے۔ اس کا مشہور نام ہے آدھا سی سی کا درد۔ آدھا سی سی کا درد اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر اوقات آدھے سر میں ہی ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ درد جو ہے بائیں طرف ہوتا ہے، اسی لیے یہ درد جو ہے آدھا سی سی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ لوگ بہت سے اس کے لیے ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں، لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس کے اسباب کی طرف چلتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیے، اکثر اوقات یہ مرض موروثی ہوا کرتا ہے۔ موروثی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے پریوار میں آپ کے دادا کو ہو سکتا ہے یہ مرض، یا آپ کے پردادا کو رہا ہو، یا آپ کے والد کو یہ درد رہا ہو، تو یہ درد جو ہے اولادوں تک بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض ان کی اولادوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یا پھر نزلہ زکام کا باقاعدہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے، خالی رطوبت دماغ کی بعض رگوں میں رکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا خون کی خرابی سے، یا پھر جسم کے اندر صفرا کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی یہ درد ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر اس کے جو چانس ہیں وہ صفرا کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو صفرا کے بڑھ جانے کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر صفرا بڑھ جاتا ہے۔ صفرا کا مطلب ہے حرارت، یعنی کہ ایک قسم کی ہیٹ، ایک آگ انسان کے جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ طبی زبان میں صفرا سودا بلغم ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر جب صفرا بڑھ جاتا ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج کی گرمی پھیلتی ہے، تو اس درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے یہ درد جو ہے بڑھتا رہتا ہے، اور جب سورج اپنی بلندی پر پہنچ جاتا ہے، اپنے پورے آب و تاب پر ہوتا ہے، تو اس درد میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور سر جو ہے وہ پھر درد سے پھٹنے لگتا ہے۔ پھر اس کی علامات یہ ہیں کہ سر جو ہے وہ گھومنے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کنپٹیوں کی رگیں زور زور سے تڑپنے لگتی ہیں، اور ساتھ ہی درد میں زیادتی ہونے لگتی ہے، اور پھر سر درد کی شدت سے پھٹنے لگتا ہے، اور مریض کو روشنی سے نفرت ہونے لگتی ہے، اور شورگل اچھا نہیں لگتا۔ مریض کو اندھیرے کمرے میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب اندھیرے کمرے میں سکون اس کو اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر حرارت تھوڑی کم ہوتی ہے، گرمی تھوڑی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر صفراوی کیفیت، ایک ہیٹ، ایک گرمی اس کے جسم میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور جب وہ دھوپ میں ہوتا ہے تو شدت بڑھ کے درد کا باعث بن جاتی ہے، اور جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے ویسے ویسے درد میں کمی ہونے لگتی ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو درد پورے طور سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض کو رات میں چین کی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ تھی اس کی علامات۔ تو آئیے اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ درد ہوتا ہے تو لوگ گولیوں کے پتے جو ہیں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ درد ہوا، انہوں نے ایک گولی کھا لی درد کی، بس درد میں کچھ سکون حاصل ہو جاتا ہے۔
اور پھر جب درد ہوتا ہے وہ پھر کھا لیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے گردوں کو، ہمارے لیور کو بہت نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ درد جو ہے کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو درد رکھا ہے وہ صرف ایک بیماری کی آواز ہے، ایک بیماری کا وہ احساس ہے. یعنی کہ بیماری آپ کو آواز دے رہی ہے، لیکن ہم اس بیماری کی آواز کو بند کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس الارم کو بند کر دیتے ہیں جو صبح میں ہمیں جگاتا ہے. بس یہ ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اس کی اصل وجہ تلاش نہیں کرتے کہ کس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے. تو آئیے ہم اس کے نسخے کی طرف چلتے ہیں. یہ نسخہ الحمدللہ دیکھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن فائدے کے لحاظ سے بہت ہی اکثر نسخہ ہے. یہ بہت ہی یہ فائدہ مند اور بہت مؤثر نسخہ ہے. ایک حکیم صاحب ہیں، بیرون ملک کے رہنے والے ہیں وہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ میری پوری طبی دنیا کے اندر، میری پوری طبی زندگی کے اندر آج تک بھی میں نے اس سے بہتر درد سر کے لیے کوئی نسخہ نہیں دیکھا. یہ ان کا کہنا ہے، ان کا اپنا تجربہ ہے یہ. اور واقعی جب ہم نے اس نسخے کو استعمال کیا تو الحمدللہ واقعی اس سے بڑھ کر پایا. بہت ہی بہترین اور بہت ہی اعلیٰ یہ نسخہ ہے. اب دیکھیے یہ دوائی ایک بہت مختصر سی ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں اتاری ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے. وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندے پر بڑا وہ شفیق ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے اور اس کو معمولی خیال کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. الحمدللہ اگر آپ میں سے کوئی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے تو اس نسخے کو صرف 3 دن، بس آپ صرف 3 دن استعمال کر لیجئے. اس کے بعد ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس نسخے کو استعمال کرو. آپ الحمدللہ خود ہی استعمال کریں گے، اور خود بھی استعمال کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی استعمال کرنے کی صلاح دیں گے کہ آپ بھی اس نسخے کو استعمال کریں. اتنا یہ بہترین نسخہ ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف 3 دن استعمال کر لیں بس ہمارے کہنے سے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. الحمدللہ آپ کو کتنا بھی پرانا اگر سر میں درد ہے، آپ کو مائیگرین ہے، آپ کو درد شقیقہ ہے، الحمدللہ صرف 3 دن کے استعمال سے آپ کو پورا سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے. تو آئیے ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف. نسخہ آپ نوٹ فرما لیں اور اس کا طریقہ سن لیں آپ. نسخہ یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے اُست قدوس. اُست قدوس آپ نے لینا ہے 8 گرام. 8 گرام آپ نے لینا ہے اُست قدوس. اور آپ نے لینا ہے 10 گرام سوکھا دھنیا، ثابت دھنیا. ثابت دھنیا آپ نے لینا ہے 10 گرام. اور اُست قدوس آپ نے لینا ہے 8 گرام. اور اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے 10 کالی مرچ اچھی والی. اچھا نسخہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا، ایک بار میں پھر دہرا دیتا ہوں. اُست قدوس 8 گرام، ثابت دھنیا سوکھا ہوا دھنیا 10 گرام، اور کالی مرچ 8 دانے. یہ لے کر آپ نے اس کو 1.5 گلاس پانی کے اندر رات میں بھگو دینا ہے. 1.5 گلاس پانی کے اندر رات میں یہ نسخہ آپ نے بھگو دیا، اور صبح اٹھ کر آدھا پانی اس کا چھان کر صبح نہار منہ پی لینا ہے، اور آدھا پانی جو باقی رہے گا وہ اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اس میں دوا بھی اسی کے اندر پڑی رہنے دیں، اور شام کو وہ پانی بھی جو ہے چھان کر آپ پی لیں بس. اور بعد میں پھر وہ دوائی جو ہے پھینک دیں، اور پھر نئی دوائی شام کو پھر ڈال لیں، اور پھر صبح میں وہی طریقہ آدھا گلاس پی لیں اور آدھا گلاس پھر شام کو پی لیں. اس طریقے سے آپ صرف 3 دن یہ نسخہ استعمال کر لیجئے. کتنا بھی پرانا مائیگرین ہے نا آپ کو، اور آپ دوائی کرا کرا کے پریشان ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 3 دن میں اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. بس آپ ہمارے کہنے سے 3 دن یہ نسخہ استعمال کر لینا انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنی رحمت سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا. میں دعا گو ہوں کہ ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے میری محنت کا دونوں جہاں میں ثمرہ عطا فرمائے. ہم یہ اپنے تجربات
ہم یہ نسخہ جات اپنے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیے۔